اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اسلامیات کا سبق جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا پہلا نمبر 1 باب جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ تو آج ہم نے جو اگلا نیکسٹ باب ہے نا وہ شروع کیا ہے، جو ایمانیات و عبادات ہے۔ تو ایمانیات و عبادات، اس میں جو پہلے ہم پڑھیں گے وہ ہے ایمانیات۔ تو ایمانیات میں جو پہلی چیز آتی ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو عقیدہ توحید کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ تو توحید کے لغوی معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ تو دین کی اصطلاح میں توحید کا جو معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی صفات، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کے جملہ اوصاف میں یکتا اور بے مثل ماننا۔ بے مثل ماننا کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے جیسا کسی کو نہ ماننا۔ تو یہ ہو گیا جی عقیدہ توحید۔ تو دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو دین اسلام کی سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر انسان عقیدہ توحید کو نہیں مانتا تو وہ دین اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یعنی کہ یہ دین اسلام میں داخلے کی جو ہے یہ پہلی شرط جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے اور ایک ہی جاننا ہے، اور ان تمام باتوں کو مانتے ہوئے اور اسی ہی کی عبادت کرنا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور جو عقیدہ توحید ہے اس کے بغیر جو ہے انسان چاہے جتنے مرضی عمل کرتا رہے وہ اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین کی جو پہلی شرط ہے، جو پہلا دین میں اسلام میں داخل ہونے کے لیے جو جسے ہم پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید۔ تو اس کے بغیر جو ہے آگے بعد میں جتنے بھی معاملات، جتنی بھی عبادات آتی ہیں، بعد میں جتنی بھی اسلام کی شرطیں آتی ہیں وہ ساری کی ساری بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے۔ تو عقیدہ توحید جو ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، بھیجے ہماری طرف، تو ان سب نے لوگوں کو سب سے پہلا جو سبق دیا تھا وہ تھا عقیدہ توحید، اور باقی سارے جو اسباق ہیں وہ بعد کے ہیں۔ ان کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا سب سے پہلا سبق جو اس امت کو، جنہوں نے اپنی اپنی امتوں کو دیا، وہ عقیدہ توحید تھا۔ کیونکہ عقیدہ توحید کے بغیر بعد والے معاملات بعد کے ہیں، سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ تو اب ہم اس کی جو ہے اپنا عقیدہ توحید کی اہمیت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے عقیدہ توحید کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو قرآن کریم میں عقیدہ توحید کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تو اس کی بلکہ اس کے نام کی پوری قرآن کی ایک سورت کا نام الاخلاص یعنی کہ التوحید ہے۔ تو اس کا یعنی کہ وہ ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن اللہ کفوا احد، وہ اکیلا ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایک پوری سورت کا نام جو ہے وہ التوحید رکھا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا جاننا۔ تو آگے اور بھی بہت ساری، ایک سورہ شورى میں ہے لیس کمثلہ شیء، یعنی کہ اس کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو جو توحید ہے اگر ہم اس کو سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی ان کے جملہ اوصاف میں اس کو اکیلا ماننا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، اور کوئی بھی دنیا میں جو ہے وہ چیز جو ہے ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ تو یہ تھا ہماری توحید کے حوالہ سے، اور بھی بہت ساری ان کے چیزیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ عقیدہ توحید تمام امور دین میں، جتنے بھی امور دین ہیں ان سب پر فضیلت جو حاصل ہے وہ عقیدہ توحید کو ہے۔ تو عقیدہ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ہم جتنے بھی عمل کریں گے جب تک یعنی کہ عقیدہ توحید یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانیں گے، باقی جتنے بھی عمل ہیں وہ ہمارے قبول نہیں ہوں گے۔ یہ شرط ہے کہ سب سے پہلے ہمیں عقیدہ توحید پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق اس کی وحدانیت پر ایمان رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو بنایا اور جتنے بھی انسان بنائے، اب ہم پر
جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں اور صفات میں اور جملہ اوصاف میں اس کو اکیلا مانیں، ایک جانیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں اتنا سارا جو ہے اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان میں اللہ تعالیٰ کا یہی حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور جملہ اوصاف میں اکیلا مانیں اور پھر اسی ہی کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اس کے علاوہ عبادت کے لائق نہ سمجھیں. تو توحید اختیار، جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مان لے گا، پھر ان کے سچے دل سے جو ہے اس کا اقرار کرے گا، زبان سے اس کا اظہار کرے گا، دل سے اس کی تصدیق کرے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر جہنم کی آگ کو جو ہے وہ حرام کر دے گا. تو یہی ہے. اس کے بعد جو آگے آتا ہے جو عقیدہ توحید کی جو تفصیل ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں جو ہے اس کو اکیلا اور یکتا تسلیم کرنا. تو اس کی تفصیل ہم جو ہے وہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے عقیدہ توحید کے حوالہ سے. عقیدہ توحید کی ہم نے جو ہے وہ تعریف بھی پڑھی اور اس کی تفصیل بھی ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہے. تو اسی طرح ہم توحید کی جو ہے وہ 3 اقسام ہیں. تو ان میں سب سے پہلی عقیدہ توحید کی جو قسم ہے وہ ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق ہے. تو اس میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کا خالق، پیدا فرمانے والا، مالک، ان کا مالک ہے اور رازق اور سب کو رزق دینے والا ہے. تو یہ ہے اور ان تینوں چیزوں میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. تو یہ ہو گیا جی توحید ربوبیت. اس کے بعد قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید ربوبیت کے حوالہ سے یہ سورہ روم کی آیت نمبر 40 ہے کہ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا. تو کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو؟ تو وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں اس کا. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں توحید ربوبیت کی یہ جو ہے نا بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا فرمایا تھا، پھر وہ تمہیں پیدا فرمانے کے بعد تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں موت بھی دیتا ہے اور پھر وہی ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا. تو وہ اپنے کوئی بھی جو کام اللہ تعالیٰ کی ذات جو کوئی بھی کام کرتی ہے، کوئی بھی اس کاموں میں اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے. سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی ہوتے ہیں. تو جب بھی وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ اللہ آیت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام جو ہے ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اپنی جس طرح واحد اور اکیلا ہے تو اس کے کوئی بھی شریک نہیں ہے اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں، اسی طرح وہ اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے. تو اب جو توحید ربوبیت ہے وہ اسی بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اور ہمیں رزق عطا فرمانے والا ہے، اور ان تینوں باتوں میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. تو اس کے بعد آتا ہے جی توحید الوہیت. تو توحید الوہیت یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. پھر انسان اپنی پوری زندگی جو ہے انہی احکام کے مطابق گزار دے. تو یہ توحید الوہیت ہے. یعنی کہ توحید الوہیت ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود برحق ہے، معبود جس کی عبادت کی جائے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے. تو اسی بات پر انسان کا ایمان ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. تو یہ توحید الوہیت ہو گیا. تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے جو ہے سوا کسی کی عبادت قطعاً جائز نہیں ہے.
اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے تو وہی عبادت کے لائق ہے۔ تو اسی طرح آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ الکہف میں جو ہے 110 نمبر آیت ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو اس جو توحید الوہیت ہے اس میں یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں جائز، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ توحید الوہیت ہو گیا۔ تو اس کے بعد جو تیسرا ہے ہمارا توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید اسماء و صفات۔ تو توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات میں یکتا اور تنہا ماننا توحید اسماء و صفات ہے، یعنی کہ اعتقاد رکھنا۔ اعتقاد ہوتا ہے یقین رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعباز سے واحد اکیلا اور یکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اسماء و صفات اور افعال میں بھی اکیلا ہے، یعنی کہ اس کی جو ذات ہے، اس کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفتیں ہیں، اپنی صفتیں ہوتی ہیں، ان کے حساب سے بھی وہ اکیلا ہے، اپنے افعال کے حساب سے بھی وہ واحد اور یکتا ہے۔ تو اس یعنی کہ جو توحید اسماء و صفات صفتیں باقی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ قدرت کا مالک ہے، ہر کام کی قدرت کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اس کو پوری کائنات کا علم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، قدرت، ارادہ، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں۔ حقیقی رزق دینے والا کون ہے؟ رزاقن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو جو یہ صفتیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے۔ تو اگر ہم اسی بات کو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ صفتیں عطا کی ہیں، کسی کو علم عطا کر دیا ہے، یا کسی کے اندر رحم کا مادہ رکھ دیا ہے انسانوں میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کرتا ہے۔ اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے ذاتی صفاتی نام اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان صفات میں بھی جو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ساری جو جتنی بھی صفات ہیں ان سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو امید ہے کہ آج ہم نے جو عقیدہ توحید کے حوالہ سے پڑھا اور جو عقیدہ توحید ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اور عقیدہ توحید کی جو اقسام ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ عقیدہ توحید کے حوالہ سے جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے یہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آج کے لیے ہم اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ صبح کو آپ سے جو ہے اگلے ٹاپک کے حوالہ سے ہم گفتگو کریں گے جو شرک کے حوالہ سے ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کے لیے اتنا ہی، اوکے، اللہ حافظ۔